بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دعا صرف اللہ ہی سے یعنی ریسرچ پیپر نمبر 3 پارٹ نمبر 2 میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ پارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دعا کی تعریف کیا ہے؟ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق دعا کا مطلب ہے پکارنا، بلانا، التجا کرنا، مانگنا، سوال کرنا، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں دعا کا مطلب ہے ہر حال میں، خواہ مشکل و مصیبت ہو یا راحت و آسانی، تو غائب میں صرف ایک اللہ جل جلالہ ہی کو پکارنا، یعنی اللہ جل جلالہ ہی سے مدد مانگنا اور اللہ جل جلالہ ہی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے درخواست و سوال کرنا۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یوں کہلوایا، چونکہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ، یقیناً بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، دعا کو، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، میری اطاعت کریں اور دعا بھی مجھ ہی سے مانگیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ کامیابی پا سکیں۔ دعا دراصل عبادت ہے اور صرف معبود سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں چند آیات اور صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ جل جلالہ ہم سے روزانہ 5 وقت کی نمازوں کی ہر رکعت میں یہ عظیم وعدہ لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ آیت مبارکہ: اے اللہ جل جلالہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور اے اللہ جل جلالہ، ہم تجھ ہی سے مدد یعنی دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگیں گے۔ نوٹ: نعبد اور نستعین دونوں فعل مضارع کے صیغے ہیں اور جو عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کے معانی دیتے ہیں، اس لیے بیک وقت دونوں معنی درست ہیں۔ نوٹ: اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے قرآن پاک میں سوالیہ انداز میں سمجھایا ہے کہ دعا صرف معبود حقیقی یعنی اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، سورۃ النمل آیت نمبر 63۔ ترجمہ: ذرا بتاؤ تو کون قبول کرتا ہے بے قرار کی فریاد کو جب وہ اس اللہ جل جلالہ کو پکارے؟
اور دور کرتا ہے تکلیف کو، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے اگلوں کا کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے، مگر تم اس حقیقت پر کم ہی غور فکر کرتے ہو۔ نمبر 3، ترجمہ صحیح حدیث کا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، ترجمہ دعا عبادت ہی تو ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کے ثبوت میں قرآن حکم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کے ثبوت میں قرآن حکیم سے درج ذیل آیات مبارکہ بھی تلاوت فرمائی۔ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ ترجمہ، اور تمہارے رب جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری اطاعت دعا سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ بدبخت ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3372، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1479۔ نوٹ: مندرجہ ذیل بلا آیات اور صحیح حدیث پڑھ لینے کے بعد دعا یعنی غائب میں مدد کے لیے پکارنے سے متعلق 3 اہم ترین نتائج نکلتے ہیں۔ نمبر 1، دعا عبادت کی ایک اعلیٰ قسم ہونے کے باعث صرف اور صرف ایک اللہ جل جلالہ کی ہستی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ نمبر 2، دعا کو قبول کر کے تکلیف دور کر دینا صرف معبود کے ساتھ ہی خاص ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا گویا اس سے معبود بنا لینے کے ہی مترادف ہے۔ نمبر 3، اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی سے دعا کرنے والا متکبر انسان شرک میں مبتلا ہونے کے باعث ذلیل و خوار ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاکم اللہ خیرا۔ پارٹ 2 کو یہیں وقف کرتے ہیں، پارٹ 3 میں انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اس ناچیز کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔